ایک اور جو بڑا سوال ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر کیا، وہاں قاضی فائز عیسیٰ والا کیس ہے، آپ کی حکومت کی اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے جی، ایک سمپل چیز تھی، ایک جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، وہ ہم بھیج دیتے ہیں عدلیہ کو کہ عدلیہ خود فیصلہ کر لے اس کے اوپر. دیکھیں، یا تو فیصلہ کر لیں کہ کوئی ہولی کاؤز ہے اس ملک میں، تو میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ احتساب تو کراس دا بورڈ ہوتا ہے، اس میں آپ اگر جس وقت امتیاز کرتے ہیں وہ احتساب نہیں رہ جاتا. تو ہمیں ایک چیز آئی، ہم اب ایسٹ ریکوری یونٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر جگہ سے انفارمیشن لے رہے ہیں، جس میں شہباز کی یہ جو شہباز کے سارے کیسز آئے ہیں سامنے، یہ جو ان کے فیک اکاؤنٹس آئے ہیں، یہ سارے اسی میں پکڑے گئے ہیں نا، کہ ہمیں وہ انفارمیشن آئی تو ہم نے آگے بھیجی، تو اسی طرح یہ انفارمیشن آگے بھیج، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو عدلیہ کو بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں. آپ کا ایک چیز قابل تعریف لگتی ہے وہ جب آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کی ریاست والا ماحول ہونا چاہیے، شاید اس میں آپ کو ٹائم لگے گا کامیابی تک پہنچتے، لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک دو بیان میری نظر سے گزرے، چاہوں گا کسی پروگرام میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ عریانیت جو ہے یا فحاشی معاشرے میں جو پھیل رہی ہے، یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے، کیا ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں ندیم، پہلے تو یہ ہمارے لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جس کو جو بھی مغرب کے اندر ہوتا ہے وہ پروگریس نہیں ہے. ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن ایک چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی اور ان کا جو ایک جینیس تھے، انہوں نے 1920s اور 30s میں جو مغرب کے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ کی اور جو اپنے اسلامی معاشرے کی، اور انہوں نے پھر ان کی جو طاقت تھی وہ بھی بیان کی اور ان کی کمزوریاں بھی بیان کی، اور پھر ہمارا بتایا کہ ہم جو شکوہ اور جواب شکوہ میں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں، ہماری بھی کمزوریاں بتائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر یہ ایبلٹی نہ ہو کہ صحیح معنی میں ایک تجزیہ کیا جائے، ایک انالیسس کیا جائے کہ اس مغرب معاشرے کی کیا طاقت ہے، ہماری کیا، ان کی کمزوری کیا، ہماری کیا. ان کی جو کمزوری ہے، کیونکہ میں وہاں جب شروع میں گیا ایک ٹین ایجر ہوتے ہوئے، تو میں نے بڑے کلوزلی اس معاشرے کو دیکھا. شاید ہی کوئی اس معاشرے کو اتنا بہتر جانتا ہو اس ملک میں جو میں جانتا ہوں. ان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا فیملی سسٹم، خاندانی نظام ٹوٹتے دیکھا. وہاں 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی جب میں گیا، اور جب 30-40 سال کے بعد 70%، 60% طلاق کی شروع ہو گئی. وہاں جیسی جیسی اب معاشرے میں فحاشی بڑھاتے جائیں گے، آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سب سے زیادہ ان کی ہے یہ فحاشی ہے، ادھر 2.5 سال ہے ایک شادی لاسٹ کرتی ہے. تو آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی کیا ہے، کیسے اس کو کریں گے پاکستانی معاشرے؟ پہلے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا ایشو. ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارا خاندانی نظام ہے. ہمارا خاندانی نظام ساری مشکلات کے باوجود، مہنگائی ہے، برے حالات ہیں، اس کے باوجود خاندانی نظام ہمارے معاشرے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے. مغرب میں ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا، ان کو جو بچا رہا ہے ان کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے. وہاں اگر عورت اکیلی ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو عورت کو پیسے ملتے ہیں بچے بڑے کرنے. ان کا بالکل مختلف ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں جو دیکھتا آ رہا ہوں، ہم نے پہلے تو ہندوستان میں جو چینج آیا، ہالی ووڈ کو کاپی کرتے کرتے، بالی ووڈ بیسکلی ہالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے. انہوں نے وہاں کی جو جس طرح کا وہاں فحاشی ادھر ہے وہ بالی ووڈ میں گئی. آپ ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں 40 سال پہلے اور آج دیکھ لیں، 30 سال پہلے کی دیکھ لیں.